بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور اب خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست احباب یا کوئی ان نون شخصیت خواب میں آ کے غصے کا اظہار کرتے ہیں یا لڑتے ہیں، باقاعدہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ڈر جاتے ہیں کہ بھائی میرے والدین آئے تھے کافی غصہ کر کے گئے، یا میرا فلاں دوست آیا تھا خواب میں بڑا غصہ کر کے گیا ہے، تو بہت وہ خوفزدہ رہتے ہیں اور پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آشکار بھائی غصہ سے پوچھیں اس خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ اور چلتے چلتے بتاتے چلتا ہوں کہ ARYQTV.tv ہمارا ویب پیج ہے، اس پہ آپ جائیں لنک پہ، اور یوٹیوب پہ کسی بھی اس پہ ویب پیج پہ آپ چلے جائیں، ہمارے اس ARYQTV.tv کو آپ کلک کریں اور پروگرام کا نام ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹ کے حوالے سے جو بھی آپ چاہیں گے پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں موسیٰ سے۔ موسیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ، ایک بڑا خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ نون یا نون شخصیات یا خصوصاً اگر کوئی ماں باپ بہن بھائی آگے غصے کا اظہار کریں، لڑائی جھگڑا کریں، تو دیکھنے والا بڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا معاملات ہو گئے۔ اس حوالے سے علم الرؤیا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کی کئی صورتیں ہیں قبلہ اشکار بھائی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک مرحومین میں سے ہیں اور وہ خواب میں آ کر ناراضگی کا اظہار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو حقیقت میں اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک پسند نہیں کرتے تھے۔ اور مثال کے طور پر کہ والدین نے پوری زندگی اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا، کوئی جھگڑے کی بات ہے تو اس کو بھی دبا دیا کہ نہیں جی تعلقات اچھے ہیں، اور صلہ رحمی جو کہ شریعت مطالعہ کا حکم ہے وہ قائم رہے، اور ان کے وفات کے بعد انہوں نے سب سے بگاڑنا شروع کر دی۔ یا اس کے علاوہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر والد اچھا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں غریبوں کے لیے خاص حصہ مقرر کیا ہوا ہے، گائے بگائے غریبوں کو دیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسجد مدرسے میں دیتے ہیں، اور ان کے وفات کے بعد ان کی اولاد نے اسے چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو، یا کوئی بھی نیک کام جو ان کی زندگی میں ہو رہا تھا اسے چھوڑ دیا ہو، تو اس طرح پھر خواب میں اگر وہ آتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے نیک کاموں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو کام ان کی منشا کے خلاف کیا ہے کہ ان کی منشا یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، خاندان کے ساتھ ایک اتنا ایسا رویہ رکھیں کہ غمی ہو خوشی ہو سب مل کر جمع ہوں، اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو اس میں بھی آپ کو اپنی زندگی کا جو ایک طریقہ ہے، طور طریقے ہیں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور صلہ رحمی شریعت مطالعہ کا حکم بھی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر ان نون پرسن آپ سے آ کر جھگڑتا ہے اور وہ مرحومین میں سے، آپ کو خواب میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ مرحومین میں سے ہے، مردوں میں سے ہے، لیکن وہ آ کر ان سے جو ہے وہ جھگڑتا ہے یا کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کی زندگی میں اتنے محو ہو چکے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کا مطلقاً ہوش نہیں ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں یو ٹرن کی ضرورت ہے۔ اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ جو درستی ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ اسے درست کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ اچھا، اب خواب میں اگر آ کر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہیں یا والدین حیات ہیں یا کوئی بھی آپ کا کوئی شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں وہ آپ سے آ کر جھگڑ رہا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اگر آپ جھگڑالو ہیں
اور بات بات پہ آپ کو غصہ آتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو حقیقت میں کر رہے ہیں زندگی میں وہ آپ خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا لب لباب یہ ہوگا، کنکلوڈ اس طرح کریں گے کہ آپ کو اپنی ان عادتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا تحمل مزاجی اپنے مزاج کے اندر لائیں، کیونکہ غصے میں بار بار لڑائی کرنا آپ کا ماتحت ہوگا، سن لے گا، لیکن جہاں پر کوئی طاقتور شخص ہوگا وہ آپ سے بدلہ لے گا اور آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ تحمل مزاج ہیں اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ سے آخر کوئی جھگڑ رہا ہے یا کوئی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، چاہے وہ ان نون کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تحمل مزاج تو ہے، لیکن سچویشن کہیں پر بھی ایسی آ سکتی ہے کہ جہاں پر آپ غصے سے بے قابو ہو سکتے ہیں اور ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ جس عمل کو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور اس کے دور رس نتائج آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس میں آپ کو تھوڑا متنبہ لینے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی ایسی سچویشن ہو تو حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے تحمل مزاجی پیدا کریں۔ ویسے بھی آپ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں تو آپ غصے کو اس وقت بھی کنٹرول کیجیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اشکار بھائی کہ ایک اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے جو کہ بڑا تحمل مزاج ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو کسی بات پہ ایسا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر اظہار بھی کرتا ہے اور بعد میں اسے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آج کل ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے غصے کا اظہار کریں تو وہ آپ کو اس وقت کچھ نہیں کہے گا، لیکن پیچھے سے کام لگا دے گا آپ کا۔ یعنی اگر نوکری کا معاملہ ہے تو وہاں پر کام لگ جائے گا، جہاں جہاں وہ یعنی اس کی حسب استطاعت جیسے کہتے ہیں، جہاں جہاں اس کی دال گلے گی وہاں پر وہ کام لگاتا جائے گا، چاہے آپ مارکیٹ میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگوں کے ساتھ معاملات والے کام میں ہیں تو پھر آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پر ایسی سچویشن پیدا ہو تو غصے کا اظہار کرنے کے بجائے وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ وہاں سے اگر ہٹ جائے نا تو بعد میں غصہ قابو میں آ جاتا ہے اور وہ ایک صورتحال جو ہوتی ہے بندہ اس سے نکل آتا ہے اور بندہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ میں نے اس وقت غصے کا اظہار نہیں کیا۔ چلے بہت شکریہ، اور ناظرین اب شامل کریں گے آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں ہمارے پاس۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، میرے بھائی نے خواب دیکھا، جی بلکہ پوچھیے۔ اکثر دیکھتے ہیں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک قبرستان ہے وہ گاؤں ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ قبریں جو ہیں کھلی ہوئی ہیں، اس میں مردے ہیں اور وہ بالکل صحیح حالت میں ہیں، لیکن کچھ جو ہیں ان میں صندوق ہیں اور ان میں کتابیں ہیں اور نقشے ہیں۔ اچھا، اور یہ خواب وہ اکثر دیکھتے ہیں۔ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ جی ان کا اپنا کاروبار ہے۔ کچھ مشکل میں تو نہیں ہے؟ جی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ کی مشکلات آسانیوں میں بدل دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد سفیان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سفیان، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ اچھا، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ مرحومین اگر خواب میں آئے اور وہ تقاضا کریں کسی چیز کا، مطلب کھانے کا، پینے کا اور پیار محبت کا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے محمد سفیان جی۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ ہمارے ایک خالو ہیں، انہوں نے بھی معلوم کرا تھا کہ مفتی صاحب سے یہ معلوم کیجیے گا کہ وہ خواب میں جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں مختلف آیات کی، تو اس کی بھی تعبیر اگر معلوم ہو جائے۔ جی بالکل محمد سفیان، آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ کے خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسے بتائیں گے آپ کے سوالوں کا جواب کیا ہے یا آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے اصل میں نا زیادہ تر پریشانیاں دیکھ رہی ہوں اپنے خواب میں نا، اور میں ہوں بھی۔ اچھا پریشان ہے ویسے آپ، اور خواب میں پریشانی دیکھ رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، روز ایڈمیشن بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کی پریشانی کو خواب کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی عائشہ بہن، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرے 3 خواب ہیں۔ ایک خواب تو یہ ہے اگر والدین کو خواب میں بیمار دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک، ویسے وہ حقیقت میں صحیح ہے ماشاءاللہ۔
کچھ نہ کچھ بیماری مطلب تھوڑا رہتی ہے اچھا ابو رہتی کو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ شیشہ ٹوٹنا خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک اور تیسرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 نومولود بیٹیاں ہیں جو جن کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی ہوں، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کو میرے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ آپ تو اس کیا کا کیا دوبارہ کہیں؟ کچھ ہی دیر بعد ان کے ہاتھ سے ان کو بچیوں کو لے لیا جاتا ہے، 2 بچیاں دیکھی ہیں نومولود بچیاں دیکھی ہیں۔ یہ آپ میرڈ ہیں؟ جی جی بچے ہیں آپ کے؟ نہیں بچے نہیں۔ اچھا بچے نہیں ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب کہیں اولاد کرے۔ امید ہوئی تھی اور اس کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا؟ ایسا نہیں کچھ بھی نہیں، 4 سال ہو گئے۔ چلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد دے گا، دعا کرتے رہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی دعائیں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبد المصطفیٰ عابد کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری انگلی میں جو ہے وہ فریکچر ہوا ہے، اور خواب میں دیکھا کہ کوئی جاننے والا جو ہے وہ آتا ہے اور میری وہ انگلی جس میں مجھے فریکچر ہوا ہے وہ دبا کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور میں سب تکلیف کی وجہ سے وہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو آیا اس سے کیا انگلی میں فریکچر ہوا ہے اور کوئی آنے والا اس کو آپ جانتے ہیں جو آیا ہے؟ جی جی جانتا ہوں میں۔ اور وہ آپ کی انگلی کو دباتا ہے؟ ہاں تکلیف دے کے چلے جس پہ جاتا ہے۔ چوٹ لگی ہوئی ہے وہ تکلیف مزید بڑھانے کے لیے وہ دبا کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اجرائے مذاق کرتا ہے یا اب وہ تو آپ بتائیں کہ اس سے کیا نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے ایک مبارک خواب دیکھا، اور اس سے متعلق جب میں نے کسی کو بتایا تو مجھے یوں کہا گیا کہ کسی سے بیان نہ کریں۔ اچھا اور پھر یہ بھی کہ وہ خواب میں نے دن کے وقت دیکھا، تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ دن کے وقت کا جو خواب ہوتا ہے وہ تعبیر سے خالی ہوتا ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اور کیا کوئی تعبیر کے لیے خواب کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بالکل انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور مزید کالرز میں شامل کریں گے انشاءاللہ، مزید کالرز کو شامل کریں گے، لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین شامل کریں گے اپنے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عمران صاحب نے کیا خواب دیکھ لیے؟ جی جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے بہت سے افراد ہیں ایک گھر کے اندر، اور گھر بہت کافی بڑا ہے، اور سب وائٹ کپڑوں کے اندر ہیں، اور کسی کو میں دیکھ رہا ہوں سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا میں نے، ایک بزرگ کو، تو ان کے بعد میں حاضر ہوا تو دیکھا تو وہ میرے والد صاحب تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا تو میں نے کہا ابو یہ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹھے آرام کریں؟ بولا نہیں بیٹا، ان کی خدمت کرنا بہت ثواب کی بات ہے۔ تو مطلب کون لوگ ہیں سب کے سب جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ بولا سب کے سب حاجی ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں بیٹا یہ سب۔ اچھا ٹھیک۔ تو میں نے والد صاحب کو، کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج میں نے ان کو خواب میں دیکھا، مطلب کچھ دن پہلے، تو یہ عمل دیکھا، اور فرسٹ ٹائم ہی دیکھا اپنے والد صاحب کو میں نے خواب کے اندر حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ حاجیوں کی خدمت کرتے اور خود بھی وائٹ سوٹ کے اندر تھا۔ اچھا ماشاء اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک تھے؟ والد صاحب بس ان کو ایک اپنے گھر میں جانور پالتا تھا، لیکن 11ویں شریف کے نام سے مشہور تھے، اور ہر سال جو 11ویں شریف کرواتے تھے اور اپنے جانور اپنا خود کا کاٹتے تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو اور درجات بلند فرمائے، ان کو اور اچھی جگہ عطا فرمائے جنت میں، ان کے لیے احسان کرتے رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں نذیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی نذیر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی مفتی صاحب کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یار بھائی میں جو ہے وہ 2 خواب آپ کو سناؤں گا۔ جی تو ایک تو کال لگتی نہیں بڑی مشکل سے، تو میں نے کہا کہ چلو موقع ملا ہے تو ایک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں وائف کے ساتھ جا رہا ہوں اور وہ ایک کیچڑ میں گر گئی ہے، اور کیچڑ جو ہے اتنا گندا نہیں لیکن مٹیالہ سا ہے، اور میں ان کو نکال رہا ہوں تو وہ نکل نہیں پا رہی،
تو پھر میرے بھائی آئے اور انہوں نے مطلب ایسے تختے چیز رکھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو نکالا اور پھر میں نے ان کو جو پانی ڈالا اور گھر پہ لے کے آیا ہوں. مطلب خواب دیکھنے کے بعد مجھے پریشان سا میں تھا ایسے میرے ذہن میں, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی سوتے ہوئے. اچھا ایک ٹھیک تو ہے. یہ خواب میں نے دیکھا ہے. دوسرا میں نے میری بچی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کا ماموں یوکے میں مانچسٹر میں آج کل بیمار ہے. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا نانا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ساتھ لے جا رہا ہوں اور میں ان کا علاج کروا لوں گا. تو میری بچی اس خواب سے بڑی پریشان ہوئی, اور وہ جو ماموں ہیں ان کا وہ کینسر کے مریض ہیں. تو ایک یہ, اور ایک خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا بہت اچھا دوست ہے, تو میں یہ 15 دن پہلے میں نے دیکھا, تو بہت اچھا دوست ہے, میں قبرستان جا رہا ہوں اس کی فاتحہ کرنے کے لیے, تو میں نے پھول بھی لیے. تو گیٹ پہ میں دیکھتا ہوں یہ ان کا دوست ہے وہ, اچھا یہ قبرستان اس میں فاتحہ کرنے جا رہے ہیں. میں فاتحہ کرنے جا رہا ہوں, میرا بہت اچھا دوست. اس دوست کا انتقال ہو چکا ہے؟ جی ہاں, دوست کا انتقال ہو چکا ہے. اب پھول لیے انہوں نے راستے سے, پھر ہاں تو میں وہاں قبرستان جا رہا ہوں, تو راستے میں جب قبرستان کی گیٹ پہ میں پہنچا تو وہاں ایک سانپ کھڑا ہوا ہے جو مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا. تو میں اس کو پھلانگ کے چلا ہی گیا پھول ڈالنے, لیکن میں جیسے پھول ڈالنے لگتا ہوں تو پیچھے سے فائرنگ اور ایسی خوفناک سی آواز آتی ہے, تو میرے پھول قبر پہ ڈال نہیں پاتا اور وہیں پھینک کے بھاگ کے آ جاتا ہوں. اور ایک دم میری آنکھ کھلتی ہے, بڑا مطلب مجھے پسینہ سا آیا ہوا تھا اور بڑا میں پریشان ہوا یہ خواب دیکھ کے. تو مہربانی کر کے 3 خواب تھے جو. ٹھیک ہے نذیر بھائی, آپ کا آخری خواب سن کر میں بھی ڈر گیا. پوچھیں گے اس آپ سے کہ اس کی کیا تعبیر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انور بات کر رہا ہوں رنچو لائن سے. جی انور بھائی, خواب بیان کیجیے اپنا. کراچی سے. جی 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 مجھے مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی جی بولیں. میں نے ایک خواب دیکھا جو مطلب بارش ہو رہی ہے بہت تیز, اور چاروں طرف پانی جمع ہے. میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں, مسجد بیچ میں ہے اور وضو خانہ کی طرف مطلب میدان سا ہے, اور میدان مطلب وضو خانہ جو بنا ہوا ہے نا اس کے اطراف میں پانی جمع ہوا ہے. جب میں وضو کے لیے بیٹھا ہوں, کوئی گاڑی جا رہی ہے تو سارا پانی میرے اوپر آ رہا ہے, اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ نہیں, نماز نہیں پڑھتا ہوں میں. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شامل کریے کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملیل سے بات کر رہا ہوں, ناظم. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے ایک مرتبہ رات کو سوتے ہوئے, ریسنٹلی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, سو رہا تھا, سوتے میں یہ دیکھا کہ میرے گھر کے اطراف میں نا کچھ بلیک لبادے میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے گھر پہ نا اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ان سے اکیلا فائٹ کر رہا تھا, لڑ رہا تھا. تو کافی دیر تک لڑتا رہا ٹھیک ٹھاک. مطلب جو ہے نا میری ان سے نا گچ پچ ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی, مطلب انسان نہیں تھے کوئی نا, کوئی بلیک لبادے میں کچھ لوگ تھے. تو کافی دیر لڑتا رہا, اپنے گھر کو سیکیور کرتا رہا, بچاتا رہا. پھر اس کے بعد یہی معاملہ چلتا رہا, اور کچھ دیر بعد میری آنکھ کھل گئی. تو مجھے سمجھ گیا ہے اللہ علم کیا سین تھا. تو لیکن اس میں مجھے فتح حاصل ہوئی. اب لیکن اس کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا. چلے انشاءاللہ مفتی صاحب کو سمجھائیں گے اس خواب کا کیا مطلب ہے. پروگرام دیکھتے رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. یہ میری ہمسائی ہے, اس کا خواب ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو ہے شوہر کہتی ہیں کہ سسر کہتی ہیں کہ میرے جو ہے برقع پہنا کرو. تو میں جو ہے وہ کہتی ہوں کہ میرا سانس بند ہو جاتا ہے. پھر جو ہے پھر بھائی جو ہے جو فوت ہو گیا ہے وہ خواب میں آتا ہے. وہ بھی کہتا ہے مجھے کہ تمہارے سب کام صحیح ہیں, تم نماز بھی پڑھتی ہو, روزے بھی رکھتی ہو, سب کام کرتی ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ برقع نہیں پہنتی, برقع پہنا کرو. تو میں اس کو بھی کہتی ہوں کہ برقع پہننے سے میرا سانس بند ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ تم برقع پہنا کرو. جو بھائی فوت ہو گئے ہیں اور ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ برقع پہنا کرو, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ عام طور پر برقع پہنتی ہیں؟
नहीं पहनती। नमाज वगैरह पढ़ती हैं? जी नमाज वगैरह पढ़ती। ठीक है ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब भी हमने नोट किए। जी जी बताइए। दूसरा ख्वाब ये है कि वो उन्हीं का ख्वाब है दूसरा भी। तो वो कहती हैं कि जो है रात को मैं सोई हूँ और मुझे बुखार हो गया है। ख्वाब में बुखार हो जाता है तो जो है क्या देखती हूँ कि मैं एक जंगल में हूँ, मेरे शोहर भी है जंगल में। तो एक जंगल में है, फिर इनके शौहर भी हैं साथ? अच्छा जी शोहर भी। तो मुझे सख्त बुखार हो जाता है, तो साथ ही नदी है, नदी में साफ पानी बह रहा होता है जी। तो मेरे शोहर कहते हैं कि इसमें नहा लो नदी में, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। मैं जैसे नदी में जाती हूँ पानी सुरख हो जाता है। अच्छा मैं डर के बाहर निकल आती। ठीक है। फिर जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे शोहर कहते हैं कुछ नहीं होता, तुम चली जाओ। दूसरी दफा 2-3 मरतबा ऐसा होता है तो मुझे डर लगता है, तो मेरे शोहर कहते हैं कि पानी सुरख होने दो, कुछ नहीं होता, तुम इसमें नहा लो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक है जी ये ठीक है मेरी बहन, ये आपकी पड़ोसन के दोनों ख्वाब थे जो आपने हमें सुनाए हैं। ख्वाब क्या कहते हैं इंशाल्लाह वो सब हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। जी शामिल करेंगे अपने एक नेक्स्ट कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम नईमा है जी और मैं कराची फेडरल एरिया से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ना ख्वाब में छिपकलियाँ बहुत देखती हूँ। अच्छा। और उनमें जो है वो कभी ये होता है कि वो हमला करती हुई नजर आती हैं और कभी ऐसा होता है कि वो जैसे जमीन पर चल रही हैं और लगता है कि वो हमला करेंगी, और कभी कभी सांप भी नजर आते हैं। अच्छा ये दोनों अलग अलग ख्वाब हैं? जी ये दोनों अलग अलग ख्वाब हैं, मतलब मुख्तलिफ औकात में, और ज्यादातर ये पढ़ती हैं, जो क्या है करती हैं? अच्छा नहीं मैं बहन, आप करती क्या है? हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, क्या करती हैं? मैं जो है वो टीचर हूँ। अच्छा टीचर है आप, ठीक है। ठीक है। कोई परेशान, कोई बीमार तो नहीं रहती हैं आप? रहता है, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बीमारी नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी कामयाबी की राह में रुकावटें बहुत हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। जी शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिस्मा बात कर रही हूँ कराची से। जी बिस्मा बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। मुझे ये बताना था कि मैं मेरी ना कुछ तबीयत भी मामलात भी ऐसे थे, और ना दूसरा ये कि मैंने ना ख्वाब ये देखा था कि जैसे मैं सो रही हूँ ना, मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो जैसे सीढ़ियों पर ना चढ़कर एक है हमारी जानने वाली, उनको मैंने देखा कि उनके साथ ना जैसे छिपकलियों के गुच्छे हैं, और ना मैं वहाँ से गुजर रही हूँ ना, तो मतलब गिरे नहीं है मुझ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना हमला कर देंगे, और बहुत टूटे हुए सोफे वगैरह और ये सारी चीजें मैंने देखी हैं ख्वाब में। अच्छा पड़ोसन के साथ क्या किसी से गुच्छे हैं? छिपकलियों के? छिपकलियों के, ठीक है। नहीं, एक हमारी जानने वाली है, मैंने उनके साथ मतलब उनको देखा है कि जैसे ना मैं उनको अक्सर जब ना कोई ऐसी तबीयत वगैरह खराब हो ना, तो वो ख्वाब में जरूर आती है। अच्छा मतलब वो वैसे भी जैसे कह लें कि कुछ लोग आपके हक में अच्छे नहीं होते ना, मतलब उस टाइप के वो। ठीक है ठीक है मेरी बहन कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कराची से कौन बात कर रहे हैं? मुस्तफ़ा साहब? कराची से मुस्तफ़ा रज़ा बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मुझे अपनी मदर का ख्वाब बताना है। जी बताइए। जी वो अक्सर जो है वो ख्वाब में देखती हैं कि वो हज करने गई है ना। क्या है? हज करने गई है, ख्वाब में देखती हैं। अच्छा गई हैं और वहाँ पर जो है वो मतलब अपनी उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, ख्वाब में अक्सर देखती है वो। अच्छा ठीक है, ख्वाब में देखती हैं कि हज करने गई हैं, वहाँ उनकी अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया वालदा के हवाले से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं वक्फे के बाद। अब वो सेगमेंट आ गया जिसका आपको हम सब का इंतजार रहता है कि आखिर ये सुनाए या बताए गए ख्वाब कहते क्या हैं। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अच्छा यहाँ पर मैं पिछला जो हमारा प्रोग्राम था तो उसमें कुछ ख्वाब रह गए थे, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। साहिवाल से सुमेरा साहिबा ने कुछ ख्वाब बयान किए थे, तो एक ख्वाब इनका रह गया था कि कहती हैं कि आसमान बहुत करीब है, और फिर ये देखती हैं कि रोज़ा अथर मौजूद है,
اور یہ وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتی ہیں، اور خاص طور پر اپنے رشتے کی دعا کرتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ یا الہ العالمین جب میں تیرے گھر آؤں گی تو میں تیرے گھر میں بھی آ کر دعا کروں گی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اب زیادہ دوری پر نہیں ہیں معاملات، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ جو وظائف میں نے آپ کو عرض کی وہ پڑھتی رہیں اور اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ اچھا رشتہ آپ کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا، پنڈی سے بشرا بی بی نے پوچھا کہ ایگزامینیشن ہال میں ہوتی ہیں تو وہاں پر پیپر ان سے ہو نہیں پا رہا، اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے لیکن یہ لکھ نہیں پا رہی، ہو نہیں پا رہا، اور ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ پوچھی، اور میں نے ان سے پوچھا تو یہ تھوڑا سا نا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی ریئل زندگی میں یہ ہے آپ کے ساتھ ریئل لائف میں کہ کہیں پر بھی آپ یعنی جب بات کرنے کا موقع ہو یا کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ سے کام ہو نہیں پاتا یا کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر تو کچھ نہیں بنتی، لیکن تھوڑا سا یہ کہ گھبراہٹ اپنے اندر سے ختم کریں، خود اعتمادی لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایک آمنہ بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ ایک بابا جی کے گھر پر آتے ہیں، یہ کہتی ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ کی اللہ والوں سے محبت ہے تو اللہ رب العالمین اس محبت کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو یہ اچھی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو اچھی باتیں لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے شیر کو دیکھا خواب میں، اس نے نقصان نہیں پہنچایا لیکن یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، اور یہ شیر انہوں نے پالا ہوا ہے۔ میری بہن، زندگی میں کوئی دشمن ہے کہ جو آپ کو فی الحال نقصان تو نہیں پہنچا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ دشمن ہو نقصان نہ پہنچائے، ظاہر ہے کہ آپ ان کی پہنچ میں نہیں آ رہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، آپ ان کی پہنچ میں نہیں آ رہے۔ جب پہنچ میں ہوں گی تو وہ خدا نہ خاصا نقصان پہنچانے کے قابل ہوگا تو وہ پہنچائے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ اس کو دشمن نہیں سمجھتے، آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں، تو لہٰذا معاملات میں احتیاط کریں تاکہ کوئی آپ سے دشمنی نکال نہ سکے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا راز جو ہے وہ دوست کو بھی نہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن بن جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، باتوں میں خاص طور پر بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اچھا، اب آج کے خوابوں کی طرف آ جائیں۔ راولپنڈی سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ قبرستان میں ہیں تو 3 قبریں ہیں، تو وہاں پر مردے اچھی حالت میں ہیں، اور باقی جو قبریں ہیں اس میں نقشے وغیرہ اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی، ان کے بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ اب تک تو بہت اچھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، پہلے اچھا، اور اب کچھ مشکلات ان کے کاروبار میں آ رہی ہیں، تو یہی اسی لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ نقشے بکھرے ہوئے ہیں، تو کچھ مشکلات ہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ان کے بزنس میں، ان کی حلال ذرائع میں ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اچھا، میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، اور یا رحمانو یا رحیمو کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فجر کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں، والا ختم بعد درود شریف کے ساتھ۔ محمد سفیان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ مرحومین خواب میں کھانا پینا طلب کریں یا پیار محبت کا تقاضا کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کھانا پینا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں ضرورت ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر آپ سے پیار محبت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تھیں، اصالِ ثواب کرنا چاہیے تھا، تو آپ یا تو کم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو آپ ان کو اصالِ ثواب کیجئے، دعائیں مغفرت کیجئے، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، کوئی بھی فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود پاک، کچھ بھی آپ پڑھیں، آپ ان کو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ میرا رب آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو بھی پیش کریں گے تو سب کو عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں
ان کے خالو کا خواب انہوں نے بیان کی کہ خواب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ان کے خالو ماشاءاللہ فرائض واجبات کے پابند ہیں، سنتوں کے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو خواب میں وہی دیکھا انہوں نے، اور اگر نہیں کرتے تو ان کو پھر اس تلاوت قرآن کریم کی طرف آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پھر فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو گھروں میں اگر قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے تشبیہ دی کہ ویرانی ہوتی ہے، تو ویرانی کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ اچھا، بہن نے خواب میں کہ دیکھا کہ پریشانیاں دیکھتی ہیں اور حقیقت میں بھی پریشان ہیں، تو میری بہن یہ خواب ہمت ہے کہ آپ زندگی میں حقیقی زندگی میں کچھ پریشانی کا شکار ہیں تو خواب بھی آپ نے وہی دیکھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ بہن نے پوچھا کراچی سے کہ والدین خواب میں بیمار ہیں، حقیقت میں بھی بیمار رہتے ہیں، تو بہرحال اس کی بھی تعبیر نہیں، یہ بھی خواب ہمت میں سے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شیشہ ٹوٹنے کے حوالے سے جو انہوں نے دیکھا تو کوئی ایسی ان کی آرزو، ایسی تمنا کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ پوری ہوگی لیکن وہ مطلب یہ کہ رہ جائے گی، یعنی ان کی آرزو یہ تمنا مطلب ابھی اس میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ اور پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی سے بڑی امید لگا کے رکھی ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی وہ امید جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو لوگوں پر اعتماد کرنے کے بجائے خود اعتمادی پیدا کریں اور جو خود کر سکتی ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نومولود بچیاں کوئی لے کر آتا ہے، ان کو دیتا ہے اور پھر وہ لے لیتا ہے۔ تو میری بہن یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں ابھی اولاد نہیں ہے، تو یہی خواب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیتا ہے اور لے لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی فی الحال رکاوٹیں ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو اپنی طرف سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ جو ہے دعا خود بھی اور ہسبینڈ بھی آپ کے نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، اور علاج معالجہ بھی کروائیں، انشاءاللہ اولاد صالحہ عطا ہوگی۔ عبد المصطفیٰ عابد صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ انگلی میں فریکچر ہوا ہے، کوئی آتا ہے تو انگلی دبا کر چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی معاملے میں پریشان ہوں تو پریشانی کا اظہار دوستوں یاروں سے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پریشانی میں عام طور پر لوگ کام نہیں آتے بلکہ وہ زخموں پہ نمک چھڑک کر پھر چلے جاتے ہیں، تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنا راز کسی ایسے کو بتایا اور کہ پریشانی کے عالم میں، اور پھر اس نے جا کر دوسروں کو بتایا تو وہ پریشانی آپ کی پھیلے گی ضرور، آپ کی مزید پریشانیاں بڑھ جائیں گی، وہ کم نہیں ہوں گی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کا مداوع کرتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک عمومی رویہ آپ کو بتایا گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو وہ کسی کو بتائے گا بھی نہیں اور وہ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ افضال صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ کوئی مبارک خواب دیکھا اور کسی نے خواب میں ہی کہا کہ کسی سے بیان نہ کریں۔ کوئی مبارک خواب دیکھیں تو اس میں چونکہ کسی سے بیان کرنا ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی دینی منصب کے حوالے سے بندہ خواب دیکھے یا کوئی دینی حوالے سے خواب دیکھے، کسی بزرگ کو خواب میں دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس کو بیان کوئی تعبیر بیان کرنے والا ہو تو اس کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کو بتائے نہ کہ اس سے ریاکاری ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات وہ چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ مناظر چھن جاتے ہیں، پھر وہ خواب دکھائی نہیں دیتا، تو اس لیے یہ چیز ہے بتائی گئی ہے آپ کو۔ دن میں خواب دیکھنے کی تعبیر نہیں ہوتی، ان کو بتایا گیا۔ دیکھیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ دن میں آپ خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر جو ہے وہ نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دن میں چونکہ بندہ کھانا بھی کھاتا ہے، اپنے بزنس میں لگا ہوا ہوتا ہے، کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اسی عالم میں وہ اگر سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، تو عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مصروفیات کے عالم، مصروفیات کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے عام طور پر بعض اوقات اس کی تعبیر ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ آپ کے خیالات ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ تعبیر کا وقت کون کون سا، کسی وقت بھی تعبیر پوچھ سکتے
सकते हैं, लेकिन तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक्त, ज़वाल आफ्ताब के वक्त और सख्त बारिश हो रही हो, सख्त आंधी आ रही हो, तूफ़ान हो रहा हो, तो उस वक्त भी नहीं पूछ सकते। फिर इसके बाद इन्होंने इमरान साहब ने कराची से पूछा कि बहुत से अफराद घर के अंदर हैं, सब ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, एक बुज़ुर्ग है जो उनकी खिदमत कर रहे हैं और ये देखते तो उनके वालिद साहब हैं, और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहा हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ। ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अमल की लाज रखी और वो अल्लाह ताला की रहमतों के साए में है। आप भी साले सवाब कीजिए, अल्लाह ताला आपके वालिद मरहूम को जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। नज़ीर साहब ने कराची से पूछा कि वाइफ के साथ कहीं जा रहे हैं, कीचड़ में गिर गई हैं, फिर निकलती नहीं हैं, फिर भाई आते हैं और वो भी फिर वो निकाल लेते हैं, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तो नज़ीर साहब ये जो ख्वाब देखा कि इसमें ये भी मुमकिन है कि पास्ट में यानी माजी में कोई ऐसी सिचुएशन आपकी वाइफ के साथ हुई हो, बीमार हुई हो कोई ऐसी सिचुएशन, और बाद में जो है वो उस सिचुएशन से बाहर निकली हो और औरों ने भी आपकी इसमें दाद रसी की हो, तो ये उस तरफ भी इशारा है। और मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, सदका वगैरह दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वाइफ को भी और आपको भी हर परेशानी से महफूज फरमाए। इनकी वालदा ने जो अपने मामू बीमार मामू के हवाले से ख्वाब देखा, उनके नाना मरहूम कहते हैं कि मैं ले जाता हूँ इलाज करवाऊँगा, तो ये इसमें अच्छा साइन नहीं है। अपने मामू की तरफ से आप सदका वगैरह दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। इनका दोस्त मरहूम के पास कब्रिस्तान जाते हैं, गेट पर सांप होता है, ये फलांग कर जाते हैं, और लेकिन वहाँ पर फिर ऐसा मंज़र सामने आता है कि ये फिर कोई फातिहा वगैरह या फूल वगैरह नहीं कर सकते और वापस आ जाते हैं। ये अगर ख्वाब से पहले कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने ये ख्वाब देखा, तब भी ताबीर नहीं है। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात शैतान ऐसे मनाजिर आपको दिखाकर परेशान करता है, तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, आप उनको इसाले सवाब ज़रूर कीजिए और आप जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला, कोई रुकावट नहीं होगी। बारिश, अनवर साहब ने कहा बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पानी जमा है, वज़ू खाने के अतराफ़ में पानी भर गया, वहाँ वज़ू करते हैं तो गाड़ी जाती है तो वो सारा पानी उड़ कर इनकी तरफ आता है। आप देखें, वो कहते हैं ना कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते यार, वो परेशानी आ गई, वो रुकावट आ गई, मैं ये कपड़े सही नहीं है, अभी ये नहीं है, तो आप नमाज़ों के पाबंद नहीं हैं। जब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे ये सारी रुकावटें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। नाजिम साहब ने कराची से जो पूछा, घर के अतराफ़ में ब्लैक कलर के लिबादे में कुछ लोग हैं, कोई और मखलूक है जो इनके घर पर आते हैं तो ये हमला करने के लिए, तो ये लड़ते हैं, बिल आखिर कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आइंदा भी कामयाब फरमाए, और आप बहादुर आदमी हैं, तो कोई ऐसी चीज़ थी जो आपकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई है। इसके बाद चकवाल से कनीज़ बहन ने ये पूछा कि इनके हमसाए ने ये ख्वाब देखा कि इनके शोहर कहते हैं कि बुरका पहना करो, ये कहती है सांस बंद हो जाता है, फिर भाई मरहूम भी यही कहते हैं, फिर ख्वाब में इनको बुखार होता है, जंगल में जाते हैं तो शोहर भी होते हैं, तो जंगल में साफ़ नदी होती है, वो कहते हैं नहा लो सही हो जाओगी, तो वो जैसे ही इरादा करती तो पानी सुर्ख हो जाता है। पहले जो दो ख्वाब हैं, तो देखिए बुरका करने से मुराद ये नहीं है कि आपका सांस बंद हो जाए, बुरका करने से मुराद ये है कि आप हिजाब में इस तरह, नहीं बुरके से मुराद बुरका नहीं होता, औरत है, छुपाने की चीज़ है, तो इस तरह आप कोई दबीज़ चादर भी ओढ़ सकती हैं कि जिससे पूरा वजूद छुप जाए। इससे मुराद ये है कि इस्लाम में पूरे के पूरे हमें दाखिल होना है। और दूसरा ये कि ये जो ख्वाब आपने देखा, कोई ऐसा मामला है कि यानी आप अपने शौहर की कोई एक बात ऐसी है कि जिसमें आपका उनका कोई डिस्प्यूट है, कभी वो कुछ कहते हैं आप नहीं मानती, और कभी जो है वो आप कुछ कहती तो वो नहीं मानते, और कभी ऐसा भी होता है कि आप बाद में वो बात मानती हैं लेकिन बाद में मानना फ़ायदा नहीं देता। तो बार अल्लाह ताला करम फरमाए, थोड़ा सा ये कि कभी इस तरह बात हो भी जाए तो मान लेने में हर्ज नहीं है, अगर बात सही हो, अपनी अना को उसमें दखल ना दें। नईमा बहन ने कराची से पूछा कि ख्वाब में छिपकली कभी हमला, कभी ज़मीन पर चलती है, कभी हमला करती हैं, और कभी यानी हमले की तैयारी में होती है, कुछ बीमार रहती हैं, इसलिए इन्होंने ये ख्वाब देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियाँ दूर फरमाए। ख्वाब में सांप देखा तो आपके कामों में कुछ रुकावट है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ दुश्मन रुकावट पैदा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमाए। आप ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये जो है वो सुबह शाम 33 मरतबा वला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, और नमाज़ों की पाबंदी रखें, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये 33 मरतबा, ये बल्कि 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें अवला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ। और फिर इसके बाद जो है वो बसमा बहन ने ये पूछा कि सो रही हैं तो आँखें जो है वो इनकी बंद हैं, तो चिपकलियाँ कोई जानने वाली है तो चिपकलियों की झुंड उसके साथ देखे तो वो इनकी तरफ भी
کچھ آ رہی ہیں. میری بہن کچھ طبیعت آپ کی صحیح نہیں رہتی، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا. اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور آپ سورہ فاتحہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں. اور آخری خواب محمد مصطفیٰ صاحب نے پوچھا کہ خواب میں ان کی والدہ اکثر دیکھتی ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں، طبیعت جو ہے وہ خراب رہتی ہے. کہیں اس طرح انہوں نے خواب دیکھا کہ طبیعت ان کی صحیح نہیں تھی حقیقت میں، اور خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ یا تو ان کی وہاں پر حاضری ہونے والی ہے انشاءاللہ، یا پھر کوئی بڑی تمنا ان کی پوری ہونے والی ہے. بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کے خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کا اہتمام کیجیے، پابندی کیجیے، اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے گا. اپنا خیال رکھیے، ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. اجازت دیجیے اپنے میزبان آج کا داور کو. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.